السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہماری ہر ایک سانس کا مالک ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو اور جز کا مالک ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی اور بدائیوں کا مالک ہے، ہماری سماعتوں اور بصارتوں کا مالک ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا وہ مالک ہے، ہماری ایک ایک سانس پہ اس کا حق ہے، لہو کے ایک ایک قطرے پہ اس کا اختیار ہے، ہمارے قدم اس کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم ہے،
عظمت والا ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہیاں بانٹنے والا ہے، عرش اور فرش کا مالک ہے، تمام بڑائیاں، وڈیائیاں، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں۔ ہم اس کے مسکین، کمزور، بیکار، نکارہ سے بندے ہیں۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے، ہم نکارہ کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا اور عقیدہ توحید و سنت کی ہمیں سمجھ دے دی۔ لاتعداد درود و سلام اس امت کے رہبر و رہنما، پیشوا، رہبر اعظم، قائد اعظم، امام المتقین، امام المسلمین، امام المجاہدین، امام الہدا، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، ان صحابہ پہ جنہوں نے دل و جان سے پیارے نبی کا ساتھ دیا، توحید و سنت کی تشہیر، پھیلاؤ اور اشاعت کے لیے اپنے شب و روز قربان کر دیے، اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے ہاں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا لقب پا گئے۔ بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہ پر۔ ایک ہوتی ہے عبادت جو کہ اللہ کی جاتی ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح جس چیز کا حکم رسول اللہ دیں اور جس چیز سے وہ منع کر دیں، اس کا نام ہے اطاعت، اتباع۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کام بجا لاتا ہے اور آپ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ یہ سچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جو نبی کو چیزیں پسند ہوں گی، وہ عبادت ہو، معاملات ہوں یا کوئی بھی امر ہو، وہ اس کو بجا لائے گا، اور جس کو پیارے نبی نے ناپسند کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس کو وہ ناپسند کرے گا۔ یہ سچا محب ہے، سچی محبت کرنے والا ہے، اور یہ باعمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ باتوں کی حد تک نہیں، الفاظوں کی حد تک نہیں، بلکہ یہ باعمل امتی ہے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برے کام کو ناپسند کرتے تھے اور ہر اچھے کام کو پسند کرتے تھے، اور اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرنا، حکم کو تسلیم کرنے کو اور اللہ کے حلال کردہ کاموں پہ عمل کرنے کو آپ پسند کرتے تھے، اور جن اعمال کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو چھوڑنے والے کو پسند کرتے تھے۔ اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال کو ناپسند کرتے تھے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جو اعمال میں ذکر کروں گا اس کو انشاءاللہ ہم نے کبھی نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے سچا نبی کا امتی بننا ہے، سچا اس نبی کی اتباع کرنے والا بننا ہے، اور میدان محشر میں پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کو ہر کام وہ چھوڑنا پڑے گا
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. اور ہم کوشش کریں گے. یہ امور تو اتنے زیادہ ہیں، جب کتابوں کے اندر پڑھا اس کو کہ اس پہ تو کم از کم 6 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں کہ جو میرے نبی کو ناپسند تھے. لیکن میری چونکہ عادت نہیں ہے اکثر اوقات کہ ایک موضوع کو 2 3 4 جمعوں میں لے جایا جائے، کوشش کرتے ہیں ایک ہی جمعے میں اسے وائنڈ اپ کر دیا جائے. بات سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کو اشارہ دے دیا ہے، اب آپ کو جو بھی عمل ایسا پتہ چلے کہ جو محبوب کو پسند نہیں ہے بس وہ چھوڑ دینا ہے. یہ چیز آپ نے اجاگر کرنی ہے، یہ جذبہ آپ نے اجاگر کرنا ہے، یہ جنون آپ کے اندر اجاگر کرنا ہے. یاد رکھیں گے یہ وہ جنون ہے جو انسان کو اس بات پہ کھڑا کرتا ہے، وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے جو انسان کو اس بات پہ کھڑا کرتا ہے یہ نہیں تو نہیں، میرے نبی نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا، میرے نبی کو پسند نہیں ہے میں نہیں کروں گا. اگر یہ جنون اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے. اگر یہ جذبہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا تو یقین جانیے آپ جیسا امتی شاید اس کائنات میں ڈھونڈنے سے مل جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ جذبہ ضرور تھا، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتے. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی سے بڑی نفرت تھی، گالی سے نفرت تھی. ہمارا تو مشغلہ ہے نا، ہم تو مذاق میں بھی 5-10 گالیاں دے دیتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ یاری دوستی کے اندر وہ 10 گالیاں اپنے دوست کو دیتا ہے اور وہ گلے لگاتے ہوئے 5 گالیاں اس کو دیتا ہے، اور خوش ہوتے ہیں تیری ماں اور تیری بہن کی گالیاں دے کے، بعد میں خوش ہوتے ہیں. یقین جانیے یا تو ان کی غیرت مر گئی ہے، ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے کہ کوئی ماں کی گالی دے اور یہ ہنس کے اسے گلے لگائے، کوئی بہن کی گالی دے اور یہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے گلے میں لگا لے. یقین جانیے اگر اس کے اندر غیرت ہو یہ اپنے دوست کو فوراً سے پہلے شٹ اپ کی کال دے، منہ بند کر، آج کے بعد ایسی گالی نہیں دینا، کوئی گالی نہیں چلے گی. یہ کیا بات ہوئی، بہن ماں کی گالی دے کے دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں. اور کئی لوگ تو بات کی ابتدا ہی گالی سے کرتے ہیں اور اس میں فخر سمجھتے ہیں، دلیری سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جب انسان جھگڑا کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت اس کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، وہ شیطان اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی. کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ہے وہ شخص جو جھگڑے کے دوران اپنے کسی دوسرے بھائی کو گالی دیتا ہے. یعنی اس موقع پر بھی گالی نہیں دینی. اور میرے نبی کو اس سے نفرت تھی، انتہائی ناپسند کرتے تھے گالی دینے کو، اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی نہیں دیں گے. بس مقصد جمعہ کا یہی ہے، اپنی اصلاح کریں. دوست گالی دیتا ہے اسے سمجھائیں، باپ گالی دیتا ہے اسے سمجھاؤ، بھائی گالی دیتا ہے اسے سمجھاؤ. اعوذ باللہ کی عادت ڈالو. غصہ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سامنے والے کو جواباً گالی نہیں بلکہ کیا اعوذ باللہ پڑھ کے بات کو صبر تحمل تسلی سے سنو. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، فرمایا جابر
گالی نہ دینا کبھی، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، مجھے شدید نفرت ہے گالی سے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب سے میرے نبی نے، میرے محبوب نے، میرے رسول نے مجھے یہ حکم دیا، مجھے یہ نصیحت کی، اللہ کی قسم انسان تو انسان، میں نے کبھی کسی پرندے کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی کسی اونٹ کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی کسی بکری کو گالی نہیں دی۔ ساری زندگی جابر کہتے ہیں میری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی تھی۔ یہ ہے اصل وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دھمکی لگائی ہے، کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تم کو دے اسے پکڑ لو، لے لو اسے، اتباع کرو، اطاعت کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے رک جاؤ، ادروائز کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ اگر ایسا نہیں کرو گے کہ میرا نبی، میرا محبوب تمہیں کچھ دے، تم اگر نہیں لو گے، جس سے میرا نبی روکے تم نہیں رکو گے، یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ناپسند ہے ہمیں بھی ناپسند ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال سنیں، فوراً سے پہلے جو نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں مزمار کی آواز آئی، بانسری کا اس کا ترجمہ کر لیں، یا کسی ڈھول کی آواز آئی، کسی موسیقی کے آلات کی آواز آئی، فوراً سے پہلے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لی، فوراً اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لی، اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ساتھ غلام بھی ہے۔ تھوڑے سفر پہ جانے کے بعد پوچھا وہ آواز رک گئی ہے؟ کہا ہاں رک گئی۔ آپ نے انگلیاں نکالی اور ساتھ غلام کو نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں سن، میں نے یہ عمل محمد الرسول اللہ کو کرتے دیکھا، میرا نبی موسیقی سے نفرت کرتا تھا، میرا نبی میوزک سے نفرت کرتا تھا، اور گانے ہینڈ فری لگا کے سننے والوں، سفر نہیں ہوتا جناب ان کا جب تک گاڑی میں گانے نہ چلیں، اس کو مزہ نہیں آتا، اس کی زندگی انجوائے کرنا نامناسب سمجھتا ہے یہ۔ 4 یار بیٹھے ہیں، 5 یار بیٹھے ہیں، چلو گانا لگا دو، فوتگی پہ تھوڑی آئے ہیں، خوشی کا موقع ہے لگاؤ گانے، سفر کا موقع ہے لگاؤ گانے، موبائل ہاتھ میں ہینڈ فری لگی ہوئی لگاؤ گانے۔ افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم، مرد تو مرد، یہاں امت کی بیٹیاں۔ کل لودھرا سے پروگرام کر کے واپس آنے لگا، راستے میں بس کے اندر شرم نہیں آتی اللہ کی قسم ان باپوں کو جن کی غیرت مر گئی ہے، حیا نہیں آتی ان بھائیوں کو جن کی غیرت مر چکی ہے، کہ ان کی جوان بیٹی جینز پہن کے کھلے بال کر کے بس میں اکیلے سفر کرے اور پھر موبائل کے اوپر میوزک لگا کے ساری دنیا میں اعلان کرتی پھرے، لوگوں سن لو میرا باپ بغیرت، میرا بھائی غیرت سے عاری، میری سارے کے سارے میرے وارث۔ وہ اس کام کے بھی نہیں ہے کہ مجھے حیا سکھا سکے۔ لوگوں سن لو، یہ چلتا پھرتا آپ کا سائن بورڈ ہے۔ اگر آپ کی بیٹی بے پردہ پھرتی ہے، اگر آپ کی بہن ماں بیٹی گانے سنتی پھر رہی ہے، اگر آپ کی بچی جینز پہن کے سڑکوں کی رونق بن رہی ہے، یہ اس چیز کا سائن بورڈ ہے کہ آپ کے پاس دین نہیں، آپ کے پاس غیرت نہیں، آپ کے پاس حیا نہیں۔ اللہ اکبر۔
عجیب معاملہ ہو گیا یار، سارے گانے والے بن گئے۔ وہ پہلے تو ایک خاص طبقہ تھا، لوگ کہتے تھے میراثی آئے ہیں، کنجر آئے ہیں، بھائی کیا کرنے آئے ہیں؟ بھائی گانے آئے ہیں۔ اب ہر شریف زادی، ہر شریف زادہ ٹک ٹاک کے اوپر گلوکار بن گیا، ٹک ٹاک کے اوپر کلپ بنا کے چڑھا کے لائک اور شیئر کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹی بننے کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے ڈالر آئے، ڈالر۔ ختم ہوگی وہ کہانی۔ اب وہ خاص طبقہ جو ہے وہ بھی خوش ہے، وہ کہتا ہے لوگ ہمیں اکیلوں کو کنجر کہتے تھے، اب ہر گھر سے کنجر ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ میرے پاس آتے ہیں دین سیکھنے اور میں آپ کو میٹھے میٹھے فضیلتیں سنا کے بھیج دوں نا تو مجھ سے بڑا شاید خائن کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سچی بات کرو۔ معاشرے کے اس گند کو اٹھا کے آپ کے سامنے نہیں دکھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں الرٹ ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو روکیں؟ قرآن آتا نہیں، قرآن سے دور ہیں، گانوں کے قریب ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا تھا کہ آپ میوزک سے شدید نفرت کرتے تھے، اسی طرح سفر میں تھے، اسی طرح ایک موسیقی کی آواز آئی تو میرے نبی نے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی۔ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے وہ شدید نفرت کرتا ہے اس میوزک سے، اس لیے عبداللہ عمر کا بیٹا بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ دفع کرو اسے، قرآن سنو یار، قرآن سنو۔ اللہ تمہارے دل کی بہاریں، تمہارے آنکھوں کی تراوت، تمہارے دل کا سکون۔ تم کہتے ہو نا ہمیں جناب کوئی ٹیبلٹ بتاؤ، اپ سیٹ ہیں ہم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ قرآن سنو، اللہ کی قسم ایسے ایسے قاری ہیں، قرآن سنو تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے، اور تم تو پھر مسلمان ہو۔ انگریزوں نے سنا، 1 منٹ ہینڈ فری لگا کے سنانے والے سناتے ہیں ویڈیوز بنا کے، کہتے ہیں 1 منٹ صرف سن لو، انگریز، کافر، عیسائی 1 منٹ قرآن سننے کے بعد ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اور کافروں پہ 1 منٹ میں ان کے آنسو نکل آئے، اور تو روتا ہے گانے سن سن کے، غم جدائی اور جدائیاں، اور چھوڑ گئی اور چھوڑ گیا، اور مر گئے اور مر گئیاں۔ وہ کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں، اور برباد ہوگی ہماری نسل۔ سب سے سستا موبائل پیکج کر دو، سستے موبائل کر دو، سستا سارا سوشل میڈیا کر دو، کھپ جائیں یہ سارے ملک، بکتا ہے بک جائے۔ اللہ کی شریعت پاؤں تلے روندی جاتی ہے، روندی جاتی رہے، نظام مصطفیٰ کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، لگایا جاتا رہے، قرآن و سنت کا مذاق اڑائے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ترجمہ کرنے والے کہیں اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر بندہ بیٹھا ہے کوئی طاقتور، اس کی اطاعت کرو۔ یہ ترجمے ہوتے رہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے بندو، آج کے بعد انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہم گانا نہیں سنیں گے، انشاءاللہ گانے کو پسند نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سنو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، کیا بات، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، آپ کو جو بھی کھانا پیش کیا جاتا تھا نا، آپ اس کو تناول فرما لیتے، جو بچ جاتا وہ کائنات کے حبیب میرے لیے بھیج دیتے تھے کہ ابو ایوب تم کھاؤ اس کو۔ میں اکثر پیارے نبی کا بچا ہوا کھانا کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اور قربان جائیں ابو ایوب انصاری کی اس عظمت اور شان پہ۔ کیسے یار عظیم لوگ تھے،
کوئی ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، کوئی آپ کا بچا ہوا کھا رہا ہے، کوئی آپ کا بچا ہوا پی رہا ہے، کوئی آپ کے برتن کو اٹھا رہا ہے، کوئی آپ کے برتن جہاں آپ کے لب لگے ہیں وہاں لب لگا کے پی رہے ہیں۔ یار کیسے عظیم لوگ تھے، اللہ نے کیا شان دی تھی انہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی موقع دے گا انشاءاللہ، اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر اللہ کے نبی کے انشاءاللہ پیشانی کا بوسہ بھی دیں گے انشاءاللہ، آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے انشاءاللہ، آپ کی داڑھی مبارک کو بھی چومیں گے انشاءاللہ، آپ کی آنکھیں مبارک بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کے رخسار مبارک بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کی زلف مبارک بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلتے ہوئے پیارے الفاظ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس کام کتنا کرنا ہے، جو میرے نبی کو پسند وہ کریں گے، جو میرے نبی کو پسند نہیں ہم بھی کریں گے نہیں کریں گے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جو کھانا آپ سے بچ جاتا وہ میں کھا لیتا تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا، آپ نے پورے کا پورا کھانا مجھے بھیج دیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میں گیا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج کھانا تو ناول نہیں فرمایا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں لہسن تھا، یعنی کچا لہسن تھا، پکے ہوئے لہسن کی سمیل ختم ہو جاتی، کچا لہسن تھا اور مجھے اس کی بدبو اس کی سمیل سے ناپسند ہے اس لیے نہیں کھایا۔ عرض کی اللہ کے نبی حرام ہے؟ فرمایا سن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مجھے اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دوں، بس مجھے ناپسند ہے اس کی بدبو کی وجہ سے۔ ابو ایوب نے پتہ کیا جواب دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ رحمانیہ میں جمعہ پڑھنے والے جوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہمارا بھی آج کے بعد یہی جواب ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جب آپ نے فرمایا نا کہ اس میں سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس لیے میں ناپسند کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم آج کے بعد جو میرے نبی کو ناپسند ہے ابو ایوب انصاری کو بھی ناپسند ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اعلان کرتے ہیں اللہ تو شاہد ہو جا، آج کے بعد ہر اس بات ہر اس عمل سے ہم بھی نفرت کریں گے جس سے ہمارے نبی نے نفرت کی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مشیت میں حصہ دار بننے سے نفرت تھی، اللہ کے معاملات میں حصہ دار بننے کی نفرت تھی۔ آپ اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اس سے نفرت تھی۔ آپ بھر دو جھولی میری یا محمد، آج تیرے در سے نہ جائے گا خالی یہ سوالی۔ نفرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کہ مجھے تم اللہ کی معاملات اللہ کے احکامات میں شریک بناتے ہو، میرے نبی کو نفرت تھی۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں اللہ کی قسم۔ سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کے اندر حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے ایسے نہ کہا کرو ما شاء اللہ و شئت، ایسے نہ کہا کرو جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یوں کہا کرو ما شاء اللہ ثم ما شاء اللہ و شئت۔ یہ ثم جو ہے نا اس نے وہ فرق کر دیا جو خالق اور مخلوق میں ہوتا ہے۔ فرمایا یوں کہا کرو جو اللہ چاہے، اور پھر جو اللہ کی مشیت کے تابع ہے اس تابع داری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں۔ اللہ کے برابر نہ کرنا، مجھے اللہ سے بڑھانا بھی نہیں ہے۔ یقین جانیے آج تک ایک گروہ امت کے اندر ایسا پایا جاتا ہے جو جن کا عقیدہ ہے
عقیدہ ہے، سارے نہیں، مخصوص لوگ ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ محمد ایک ہے۔ قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ یہ احمد ایک ہے۔ یہ باطل عقیدہ، یہ کفری عقیدہ، یہ شرکی عقیدہ اللہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ کس نے بنایا رسول؟ کس نے تاج پہنایا؟ کس نے عزت بخشی؟ صرف میرے نبی کو نہیں، آدم کو کس نے عزت دی؟ نوح کو کس نے عزت دی؟ ابراہیم کو کس نے عزت دی؟ اسحاق کو کس نے عزت دی؟ اسماعیل کو کس نے عزت دی؟ عیسیٰ کو کس نے عزت دی؟ موسیٰ کو کس نے عزت دی؟ لوط کو کس نے عزت دی؟ الیاس کو کس نے عزت دی؟ ادریس کو کس نے عزت دی؟ عزیر کو کس نے عزت دی؟ عیسیٰ کو کس نے عزت دی؟ موسیٰ کو کس نے عزت دی؟ اللہ نے علیہ السلام، اللہ نے عزت دی۔ یہ تو اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو چنا، نبی رسول بنا دیا، عزت اللہ نے دی، مقام اللہ نے دی، وہ اللہ ہے۔ یہ مخلوق میں عظیم ترین لوگ ہیں، ان سے بڑی شان والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی مشیت، اللہ کے معاملات، اللہ کے احکامات میں شریک بنانا مجھے ناپسند ہے، نفرت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نماز کے اندر کچھ لوگ، خواتین بھی اور مرد بھی، سجدے میں جا کے اپنے یہ بازو زمین پہ پھیلا لیتے ہیں، زمین پہ لگا لیتے ہیں، پورا بازو، ہاتھ نہیں، ہاتھ کے ساتھ کلائی تک پورا بازو زمین پہ بچھا لیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ساری نماز کا طریقہ سکھلاتے ہوئے اما جی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہاتھوں کو نیچے زمین پہ پھیلانا بچھانا انتہائی ناپسند فرماتے تھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ اپنے بازوؤں کو زمین پہ نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے۔ اور تیسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے اور اپنی کونیوں کو اتنا کھولتے حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کے نیچے آپ کی بغل کے اندر جو سفیدی تھی وہ پیچھے مقتدی دیکھنے لگ جاتے تھے۔ بازوؤں کو پھیلانا نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مردوں کے لیے۔ یاد رکھو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے لباس کے، سوائے لباس کے۔ کون سے سجدے ہو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس طرح کرتے، صحابہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جائے، اور یہ سمٹ کے لپٹ کے، یہ کون سے سجدے ہیں؟ نہ عورت کے لیے جائز نہ مرد کے لیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں یہ بازو پھیلانا آپ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور اسی طرح زیادہ مال دولت سمیٹ کے رکھنا، اس کو بھی نبی علیہ السلام ناپسند کرتے تھے۔ کٹھی کیتی ہو جمع کرتے ہو، بینک بیلنس دولت، پتہ لگا مر گیا، دولت بینک میں پڑی ہے، شہرت پیچھے رہ گئی ہے، گاڑیاں گئی، بیٹے لڑ رہے ہیں میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا، بنگلے سب چھن گئے، ختم ہو گئے۔ پہنا کیا ہے؟ لگژری سوٹ امپورٹڈ کوالٹی کا، لندن سے منگوایا ہوا، USA میڈ، نہیں
یہ تو عام لٹھے کا کپڑا ہے، چٹے رنگ کا ہے، 3 چادریں اس کی ہیں، بس یہ پہنا ہوئے۔ اچھا وہ شہرت، امارت، وہ دولت، وہ ڈالر، وہ بینک بیلنس، وہ تو رہ گیا ختم۔ بس ان 3 کپڑوں کے لیے سارا کچھ کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اینڈ 3 کپڑے، دنیا میں اللہ کو بلا دیا، رسول اللہ کو بلا دیا، اسلام کو بلا دیا۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو دین کا مسئلہ ہوتا تھا، اس کے لیے صرف دولت، بس دولت۔ درہم و دینار کا بندہ بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ایک دن بلایا، ابو ذر کہتے ہیں میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا، ابو ذر مجھے یہ بتا تجھے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا شاید وہاں کسی کام کے سلسلہ میں بھیجنا ہے، تو روشنی تھی، ابھی مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا، میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ مجھے سونا دے دے نا، سنو یہ ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ مجھے احد پہاڑ جتنا سونا دے دے، 3 راتوں سے زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ کتنی راتیں؟ اور احد پہاڑ جس نے دیکھا ہے پتہ نا کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ فرمایا 3 راتیں ایسی نہیں گزرے گی محمد الرسول اللہ پر، سارے کا سارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا، صرف 3 درہم اپنے لیے رکھوں گا بس، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، مال و دولت پسند نہیں ہے، جو ضرورت ہے بس وہ رکھو، جو نہیں ضرورت اکٹھا کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ یقین کریں خصوصاً پاکستان کے اندر، خصوصاً اس ملک کے اندر پوری زندگی لگا کے ایک گھر بناتا ہے اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سلسلہ چلتا ہے اور اللہ کے حکم آ جاتا ہے، چل بندے تیرا مکان جو بننا تھا وہ بن گیا ہے، اللہ کے حکم سے قبر اس کا مکان بن جاتا ہے اور اس کی اگلی نسل اس مکان میں رہ رہی ہوتی ہے، اور وہ ساری زندگی لگا کے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے لیتے ہیں، ان کی اگلی نسل آتی ہے، یہ قبر میں چلی جاتی ہے، اور کیا قبر، اور قبر میں ہاتھ خالی۔ کبھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے سوچنا کہاں گئی میری آئی فون کی خواہش، کہاں گئی ہونڈا سیوک نیو ماڈل رکھنے کی خواہش، کہاں گئی میرے بنگلے کی خواہش، اس کھڈے کے اندر چلی گئی۔ اللہ کے نبی شدید نفرت کرتے تھے دولت کو اکٹھا کرنے کی حرص کو، جو ضرورت ہے ٹھیک ہے کریں، دنیا کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ حرص انشاءاللہ اپنے اندر ہم اکٹھی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی انگوٹھی سے نفرت تھی، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، وہ انگوٹھی ہو۔ دیکھیں اللہ نے لفظ توق استعمال کیا ہے، گلے کے اندر مجرموں کو توق پہنا کے اللہ جہنم میں پھینکے گا، اور یہاں پہ جوان گولڈ چین نام رکھ دیا، گولڈ چین، ہم نے گلے میں زنجیری پہنی ہوئے سونے کی، یہ توق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی سونے کی، اور صحابہ نے بھی بنوائی، کیونکہ آپ تو اتباع کرتے تھے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دی اور فرمایا آج کے بعد میں نہیں پہنوں گا، صحابہ نے بھی اتار کے پھینک دی۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی، پکڑا، کھینچ کے اتاری، کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے، کھینچ کے اتاری اور پھینک دی، اور فرمایا جو شخص سونے کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ رکھے۔ صحابی دیکھ رہا، دوسرے نے کہا اللہ کے بندے
40 کو اٹھا لے, بیچ لے, بیوی کو دے دے. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند کیا ہے, پھینک دیا ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اٹھا کے بیچ کے کھا جاؤں, میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. یہ ہے وہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رک جاؤ بس, میں اٹھاتا ہی نہیں, دفع کرو. میرے نبی کو ناراض کیا اس نے, مجھے نہیں چاہیے ایسی چیز. اور انشاءاللہ ہم بھی ایسی چیز کو اپنے سے دور کر دیں گے جو میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے جاؤ اس کو مجھ سے دور کر دو, اس نے میرے بعد میری سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے دین پہ لگ گئے تھے. اللہ اکبر. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. کسی کے آنے پہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ آتے نا, آپ کا چہرہ دیکھ کے ہماری تو رونقیں ہو جاتی, یقین کرے کہتے خوش ہو جاتے, دل جو ہے وہ بہار آ جاتی, آنکھیں مسکرا پڑتی, چہرے پہ چمک آ جاتی. ہمارا دل کرتا تھا ہم کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, لیکن اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ پیارے نبی کو یہ پسند نہیں تھا. نبی کے آنے پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ نبی کو یہ پسند نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے. جو پسند نہیں کرتا, کوئی مہمان آ گیا, بیٹھے ہوں, اٹھ کے چلے گئے ملنے کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ پسند کرے میں آیا ہوں, میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے, اسٹینڈ اپ. کالج, یونیورسٹی, سکول, کلاس روم کے اندر بیٹھا اسٹوڈنٹ نہ اٹھے تو چلو جی کلاس سے نکال دو, پیریڈ میرے پاس آج کے بعد نہیں پڑھنا. تم کون ہو؟ یہاں پہ مولوی مولانے آگے ہو, ہمارے مسجد اپنے سکول کے اندر, نکل جاؤ یہاں سے, تمہارا دین اپنے گھر میں رکھو. انشاءاللہ دین ہمارے سینوں میں ہے, دین ہمارے اوڑھنا بچھونا ہے. مرنا تم نے بھی ہے, مرنا ہم نے بھی ہے. میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے اسکولوں سے نکال دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ پروفیسر نہیں لگ سکتا, بڑی مشکل سے اپنی بات کر دے حق بات, پروفیسر کی بھی چھٹی, اسکول سے اسٹوڈنٹ کی بھی چھٹی. ماحول خراب کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا ماحول ہم سے چھپا ہوا نہیں. یہ ہمارے مشکور رہو کہ ہم اس ممبر پہ کھڑے ہو کے کھولتے نہیں ہیں تمہارا سارا کچھ. تم کیا کرتے ہو سکولوں میں, اور ہماری مسلمان بیٹیوں کو کہاں کہاں کیا کیا تم ان کے ساتھ کر رہے ہو. ہمیں یہ ممبر اجازت نہیں دیتا, شرم و حیا اجازت نہیں دیتی, ورنہ تم جیسے غلیظ پوری کائنات میں شاید کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے نیند کرنا ناپسند تھا. عشاء سے پہلے نیند کرنا ناپسند تھا, اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند تھا. اور ہماری عشاء کے بعد ہی تیاریاں ہوتی ہیں, ہاں کدھر بیٹھے, فلاں جگہ, چلیں چائے پی کے آئیں. ایک تو اس چائے نے بربادی کر دی. حکیم بیچارے پیٹ پیٹ کے مر گئے ہیں, ڈاکٹر روک روک کے مر گئے ہیں. او چھوڑ دو اس کی جان, چھوڑ دو, نکوٹین ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تمہارا خون, تمہارا جسم, جگر برباد ہو جائے گا, او زہر ہے, زہر ہے. لیکن ہمارے بابے کی آنکھیں نہیں کھلتی جب تک بڑا پیالہ صبح نہار منہ نہ پیے. اور نوجوان وہ بھی چل پڑا, چلو جی چائے پی کے, اقامت عشاء کے بعد چلو جا کے فلڈ لائٹ میچ نہ کھیلیں کرکٹ کا, کب؟ رات کو. لوڈو نہ کھیلیں, کب؟ رات کو. گپ شپ نہ کریں, کب؟ رات کو. بچوں کو گھمانے لے جانا, کب؟ رات کو. سارے کام ہم نے رات عشاء کے بعد رکھ لیے. 12-1 بجے سونا ہے, اور صبح جب اٹھنا ہے تو پھر اس وقت اٹھنا ہے جب شیطان لعین ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے اچھی طرح ذلیل و رسوا کر کے جا چکا تھا. نبی علیہ السلام کو ناپسند تھا کہ عشاء سے پہلے سونا, عشاء کے بعد گپ شپ لگانا, اس سے نبی علیہ السلام ناپسند کرتے تھے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نفرت تھی. کس سے؟ جھوٹ بولنے والے سے. جھوٹ بولنے والے سے. کچھ بزنس مین ایسے ہیں
وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر بکتا ہی نہیں ہے. نہ بکے یار, کمال ہوگی تمہاری. کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کریں, جھوٹ بولے گی تو بکے گا, جھوٹ نہیں بولتے تو بھائی ہمارا مال نہیں بکتا. پھر کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے, بولو. اگر مال نہیں بکتا پھر جھوٹ بولیں. یہ کس لوجک سے کہتے ہیں؟ کہاں سے لیا انہوں نے یہ بات کہ جھوٹ کے بغیر مال نہیں بکتا تو ہم جھوٹ بولیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح زرد رنگ کا لباس, زرد رنگ کا, وہ شباز کلندری ٹولہ ہیں, زرد رنگ کا لباس, زرد رنگ کی ٹوپی, یہ نیا ٹولہ نکلا ہے. نئے پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو نمونہ ملے گا, ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو فلم ملے گی یہاں پہ. ایک سے جس کا جی چاہتا ہے 10 بندے کٹھے کرتا. میں نبی نے ویکھے, آؤ تو انہوں بھی دکھا دینا. رات میرے کو نبی آندے نے, میں انہوں نے گلاں کرتا, آؤ میں یہ آپ کے قریب ہی بندہ بیٹھے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ دعوے کرتا ہے. آپ اندازہ کریں, ہر گلی نکر چوراہے پہ ایک نہ ایک ایسا خبیث شخص موجود ہے جس نے اس پاکستان میں فتنہ کھڑا کر رکھا. زرد رنگ کا لباس, یہ زردہ مائل جو ہے اورنج کلر کے قریب ہوتا ہے, یہ پہننا جائز ہی نہیں ہے. میرے نبی نے مردوں کو خصوصاً منع کیا ہے. اور اسی طرح سفید بال اکھیڑنا, سفید بال اکھیڑنا یہ میرے نبی کو ناپسند تھا. کلر کرنا یہ نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کرو, یعنی حکم دی ہے کہ اس کو بدلو, سفید داڑھی کو بدلو, اس کا رنگ بدلو. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر نہیں بدلتا تو اس پہ کوئی حکم نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے, کوئی نبی کی نافرمانی نہیں ہے. لیکن نبی کو جو پسند تھا وہ داڑھی کو رنگ بدلنا پسند تھا, اور جو ناپسند تھا وہ سفید داڑھی رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا اس کو بدلو, سفید بالوں کو کھیڑنا نہیں چاہیے. سنیے حدیث, مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نور بنائے گا. نمبر 2, ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اب روز لکھتا ہے, ہر وقت لکھتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اور اسی طرح ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اور جو بابے نائی کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں نا, اندر سے انگلی دے کے کہتے ہیں بال ایک نہ چھڑی, رگڑ کے صاف کر اس کو. بھائی اب تو نے کون سا سراج الدولہ بننا ہے, کون سا ٹارزن بننا ہے تو نے؟ اب تیری قبر کے اندر ٹانگے ہیں, بزرگ ہو گیا ہے, اور تو نائی کو کہتا ہے ایک بال نہ رہے میرے چہرے پہ. حیا نہیں آتی اللہ کی قسم. اپنے بچوں اور بیٹیوں میں بیٹھنے والا بزرگ, سفید داڑھی ماشاءاللہ پگڑی ماری ہو, ہیں کنگھی شنگھی پھیر کے بیٹھا ہو, چٹا سفید لباس ہو, جناب ماشاءاللہ دیکھ کے روح خوش ہو جاتا ہے. اور 80-90 سال کا بابا جس کے چلنے سے قاصر ہے, انگلیاں دے کے داڑیاں مڈواتا ہے, دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے بھائی کیا ہے. ایک سفید بال کی قیمت میں نے آپ کو مختصر بتا دی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اکبر, تعویذ لٹکانے والے کو ناپسند کیا. تعویذ لٹکانا, سنیے حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کے اندر حدیث ہے. 2 حدیثیں, ایک فرمایا ایک شخص آیا بیعت کرنے, مسلمان ہونے, آپ نے دیکھا اس کے گلے میں تعویذ لٹک رہا, آپ نے فرمایا چلا جا یہاں سے, میں تیری بیعت ہی نہیں لیتا. عرض کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے گلے میں تعویذ ہے. پکڑا, کھینچ کے پھینک دیا. اللہ کے نبی اب راضی ہیں, سبحان اللہ. یہ تھے لوگ, چونکہ چنانچہ اگر مگر وہ جی میں نے قرآنی لکھوایا ہے, جی میں نے الف لام میم لکھوایا ہے, جی 786 لکھے ہے, جی قاری صاحب کچھ تو گنجائش نکالیں. چھوڑو یار گنجائش کو, ایک سائڈ پہ رکھو, بس اللہ اللہ اللہ. آپ نے بیعت لے لی. دوسری حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی کبھی مراد پوری نہ کری. اندازہ کر لیں, یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور ساتھ فرمایا اللہ نہ اس کی کبھی حفاظت کری, نہ اللہ اس کو کبھی آرام اور سکون آئے. یہ تعویذ کے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, دم کر دو جی, بھائی تیرے اوپر کیا رب کا قرآن پڑھیں, 1500 تو نے تعویذ پہنے ہوئے ہیں, کبھی بازو پہ, کوئی گردن پہ, کوئی پیٹ پہ, کوئی دنی کے اوپر, کوئی ناپ کے نیچے, کوئی ٹخنے پہ, کوئی ران پہ, پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر تعویذ.
مجھے یہ بتائیں، یہ دھاگے اتنے پاورفل ہیں کہ اللہ کی طاقت سے بھی آگے چلے گئے؟ اللہ کو چیلنج کرتا ہے یہ تعویذ پہننے والا کہ اللہ تیری طاقت کچھ نہیں کر سکی، یہ دھاگا میں نے پہنا ہوا ہے 4 ٹکے کا، ٹکا تو مہنگا ہو گیا، 4 روپیے کا، یہ میں نے دھاگا پہنا ہوا ہے، اللہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں یہ دھاگا مجھے بچائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سنت پہ چلنے والا بنائے۔ 15 شعبان گزریے، دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت نافرمانیاں کی گئی۔ کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے جی تقدیر، اس رات کو اللہ تقدیر لکھتا ہے، موت و حیات کے فیصلے لکھتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کائنات بننے سے 50,000 پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ اب کوئی نیا لکھنا ہے، کوئی نئی کتاب لکھوانی ہے، کہاں سے لکھے؟ کوئی نہیں، موضوع ضعیف من گھڑت روایات ہیں۔ اور ایک اٹھا کہتا ہے جی 15 شعبان کی رات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، ہر روز پیش ہوتے ہیں، ہر سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر روز عصر اور فجر کے ٹائم فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے یہ میرا بندے کے نام اعمال روز کی بنیاد پہ۔ اور حدیث میں آتا ہے میں جمعرات اور سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے اللہ کے ہاں، اور میرا عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کا روزہ اللہ کی قسم دنیا کی کسی کتاب کے اندر صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھ کے اور سارا دن جناب ایک چھوٹا سا منہ بنا کے نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا ہے، مسجد آتا نہیں، جمعے پڑھتا نہیں، نہ جی 15 شعبان کو رات ساری پٹاخے چلائے ہیں، حلوے مانڈے کھائے ہیں، جناب دیوے چلائے ہیں، مڈیاں کھا کھا کے صبح کیا تجھے چھوٹا سا منہ بنا کے آ جاتے روزے داروں میں کھیر کھا لے جی قاری صاحب بڑی مزے کی بنی ہے، کھاؤ تمہیں اللہ نصیب کرے، تمہیں یہ اللہ نے ایسا ہی مال دیا، الحمدللہ ہم وہی کھائیں گے جس کو محمد رسول اللہ نے پسند کیا ہے اور کسی کو نہیں کھائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے جی 15 شعبان کو، بھائی اللہ تو ہر روز آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے روزی لے لے، کوئی ہے جو مجھ سے شفا لے لے، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد لے لے، کوئی ہے جو اپنے مسئلے میری بارگاہ میں رکھے۔ ہم بدقسمت سوئے رہتے ہیں، وہ تو ہر روز رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ تو سال بعد 15 شعبان کو رب کے بارے میں کہتا ہے، ہم کہتے ہیں تو ایک بار کہتا ہے، ہم تجھے سال کے 365 دن کہتے ہیں کہ اللہ ہر روز آتا ہے۔ اٹھ، کون اٹھے؟ یہ مجرے دیکھنے والا، یہ فلمیں دیکھنے والا، گانے سننے والا کہاں سے اٹھے گا؟ یہ نہیں اٹھ سکتا، یہ سال میں ایک دن تلاش کر کے پورے سال کے اپنے وہ کروانا چاہتا ہے، اور لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔